السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہدا اکیڈمی کے تحت چلنے والے کلاس میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ ہم اس کلاس میں 2021 کے پی وائی کیوز ہیں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہم نے بہت ساری کلاسیں لے لی ہیں، یہ سب یوٹیوب پر بھی موجود ہے، وہاں سے بھی لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا کوشچن ہے اس کی آئی ڈی ہے 122۔ ہم سوال پڑھتے ہیں، پھر اس کے بارے میں بتائیں گے اور پھر آپ لوگ اس میں ایڈ کیجئے گا جو کچھ بھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا۔ تو سوال کچھ یوں ہے: شاعر لبنانی كبير ولد في كفر شيمة وتدرب على بعض المهن اليدوية كالنجارة وكان في سنه العاشرة۔ یعنی ایسا بڑا لبنانی شاعر جس کی پیدائش کفر شیمہ نامی گاؤں یا علاقے میں ہوئی ہے اور اس نے بعض کاریگری سیکھی تھی، جیسے کہ لوہار کا کام کرنا، اور اس حال میں کہ اس کی عمر 10 سال تھی۔ تو جوابات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ بالکل صحیح سمیہ، الیاس فرحات کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، جن کی پیدائش جو ہے 1893 یعنی 1893 میں ہوئی ہے اور وفات 1976 یعنی 1976 میں ہوئی ہے۔ ان کی یہ پیدائش جو ہے وہ کفر شیمہ میں ہوئی ہے لیکن وفات سان باولو میں ہوئی ہے، اور 1910 میں انہوں نے برازیل کی طرف ہجرت کی ہے، اور 1959 یعنی 1959 میں وہ سوریا واپس آئے تھے۔ پھر واپس وہ برازیل 1970 میں لوٹ گئے تھے اور 76 یا 77 میں ان کی وفات برازیل سان باولو کے اندر ہوئی ہے۔ یہ ابتدائی عمر میں انہوں نے پڑھائی لکھائی چھوڑ دی تھی اور جو ہے ہاتھ کی کاریگری سیکھی تھی، جس میں سے کرسی بنانا وغیرہ ہے۔ بہت زیادہ ذہین تھے اور انہوں نے اپنے ابتدائی عمر میں ہی جو عامیہ زبان ہوتی ہے اس کے اندر شاعری کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے فصیح شاعری کی طرف یہ منتقل ہوئے۔ ان کی جو ہے زندگی جو ہے بڑی مصیبتوں سے گزری ہے، یہ مفلس تھے۔ جی بنت ہوا، وفات کے سلسلے میں 2 قول مجھے ملے ہیں، 1976 اور 1977۔ 1976 اور 1977 یہ 2 قول مجھے ملے ہیں، میں دونوں قول اسی لیے میں نے ذکر کر دیا ہے۔ اور انہوں نے نعاج اور دواجین یعنی مرغیوں اور بھیڑوں کے تربیت کا بھی کام کیا ہے برازیل کے اندر، اور ان کی جو شادی ہوئی ہے جولیا بشارہ سے ہوئی ہے، جس کا تعلق جو ہے جبران خلیل جبران کی جائے پیدائش بشرا سے ہے، اور ان کی 4 اولاد ہیں جن میں سے لیلا، خالد، عصام اور سعاد ہیں۔ ان کے سلسلے میں بہت ساری معلومات ہیں۔ سب سے زیادہ اہم ہے کہ ان کی جو رباعیات ہے، رباعیات میں لکھی ہیں انہوں نے۔ اسی طرح ان کا ایک دیوان ہے، دیوان و فرحات، اور اسی طرح یہ شاعر الوطنی کے لقب سے ملقب ہوئے، اور شاعر الوطنیہ والقومیہ ان کو کہا جاتا ہے۔ احلام راعی جو ہے ان کی کتاب ہے، الربیع والصیف والخریف مطلع الشتاء، یہ ان کے دواوین ہیں، اور اسی طرح ان کے مشہور قصائد میں بین الطفولۃ والشباب اور ہذیان وغیرہ ہے۔ میرے خیال سے میں نے ابتدائی معلومات دے دی ہیں، جن کے پاس بھی مزید معلومات ہو جو میں نے ذکر نہیں کی ہے وہ باری باری وہ ایڈ کرتا چلا جائے تاکہ ہمارے لیے وہ مفید ثابت ہو۔ جی حماد بھائی، آپ نے ان کی سوریہ سے لوٹنے کی ڈیٹ کیا بتائی ہے؟ سان باولو کی طرف پھر یہ گئے 1970 میں نے لکھ رکھا ہے، 1970۔ اوکے۔ جی کسی نے کچھ اور لکھ رکھا ہے تو فری ہو کر بتائے، کوئی دقت والی بات نہیں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں۔ نہیں، مجھے معلوم نہیں تھا، میں کہاں نوٹ کر لوں۔ جی بہت شکریہ۔ جی باقی لوگ بھی اس میں ایڈ کیجئے۔ جی یہ احلام الراعی کیا کہا آپ نے، یہ کتاب تھی یا دیوان تھا؟ یہ میں نے احلام، جی بتائیے۔ جی میں نے نوٹ کیا ہے کہ احلام الراعی ان کا دیوان ہے جو 6 یا 7 قصائد پر مشتمل ہے۔ جی بات صحیح ہے کہ دیوان اس کو کہہ سکتے ہیں، اور لمبے لمبے قصائد اس کے اندر موجود ہے جن کی تعداد 6 ہے۔ جی جی ہم نے لکھ رکھا
جی بتائیے. ان کو متنبی المہجر و شاعر النمرود بھی کہا جاتا ہے. جی متنبی المہجر و شاعر النمرود بھی کہا جاتا ہے. جی. اور 10 ہی سال کی عمر میں انہوں نے مدرسے کو چھوڑ دیا تھا، پھر یہ کام کاج میں لگے تھے جیسے بڑھئی کا کام کرنا. وتدرب علی المہیت کیا. جی ان کی شادی جو ہے وہ 1921 میں ہوئی ہے، 1921 میں ہوئی ہے. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 20 سال لگاتار یہ مشقت کرتے رہے اور کام وغیرہ میں جڑے رہے، تب جا کر ان کی جو ہے کچھ ان کی مالی حالت ٹھیک ہوئی ہے. تو انہوں نے جو ہے بہت زیادہ کشٹ اٹھایا ہے، بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں محجر کے اندر. بالکل. اور یہ انہوں نے جریدۃ الاحرام میں بھی کام کیا ہے، اور یہ توفیق زعون کے ساتھ مجلہ الجدید کو نکالنے میں بھی ان کی شرکت رہی ہے. اسی طرح یہ جریدہ المقریہ کے رئیس التحریر بھی رہے، جس کو سلیم لبکی نے بنایا تھا، جس مجلے کو صادر کیا تھا. جی جی بہت اچھا. یہ ایک بات کہتے ہیں، جب یہ 1959 میں 1959 میں جب یہ لوٹے تھے، اس ٹائم مصر اور سوریہ متحد تھا. اسی وجہ سے عمر ابو ریشہ جو ہے اس زمانے میں مصر اور سوریہ دونوں کی طرف سے ہندوستان کے اندر سفیر تھے. تو اس زمانے میں جب یہ لوٹے تھے تو یہ دونوں ملک جو ہے ایک متحدہ بن گئے تھے. اور انہوں نے لوٹنے کے بعد ایک بات کہی تھی جو بہت مشہور ہوئی، ما فارقت هذه البلاد قط فقد حملتها معي الى المهجر. ما فارقت هذه البلاد قط فقد حملتها معي الى المهجر. ٹھیک ہے، تو یہ بات جو ہے ہو سکتا ہے کبھی پوچھا جائے کہ یہ کس کا کہا ہے یا کس کا قول ہے، تو یہ بھی. ویسے ان کا جو الرباعیات ہے یہ 160 اس کے اندر شعری رباعیاں ہیں، جو کہ سان باولو میں یہ کتاب صادر ہوئی، پبلش ہوئی 1925 میں. جی جی. اور ان کو جائزۃ الشعر یہ جو ہے شعر ملا من مجمع فؤاد الاول. 1948 میں. ہاں جی جی 1948 میں. صادق بھائی رباعیات کے بارے میں کیا بتا رہے تھے آپ؟ جائزہ کون سا؟ کیا میں ہے وہ؟ جائزۃ رباعیات الشعر، جائزۃ الشعر من فؤاد الاول. جی جائزۃ الشعر من مجمع فؤاد الاول یہ 1948 میں ان کو ملا تھا. رباعیات اس کے اندر 160 رباعیہ ہے. ٹھیک ہے، 160 جو 25 میں پبلش ہوا سان باولو سے. ہماری جو وہاں بنی تھی درمیان 1958 میں بنی تھی نا؟ جی میں کنفرم ڈیٹ تو نہیں بتا سکتا، لیکن وہی ہے 1958 یا کے سے 62 کے درمیان یا 1959 سے 62 کے درمیان. 1959. جی یہی 3-4 سال کا وقفہ تھا، بہت لمبا نہیں چلا یہ وحدہ جو ہے. میں نے جو لکھ رکھا ہے ان کے بارے میں، گئے سوریا آئے تھے 1959 میں، اور سوریا سے پھر لبنان گئے تھے، پھر لبنان سے برازیل گئے 1976 میں، اور نہیں ان کی موت ہوئی تھی. نہیں 76 میں نہیں گئے تھے. جی کہاں پر لکھ رکھا ہے بتائیے، میرے خیال سے اگر وہ زیادہ یہ جو پرانے تھے نا، مطلب ایجی والی. جی جی تو پھر میں نے وہیں سے صحیح کر کے لکھا ہوگا، یہ 1970 میں یہ گئے تھے. 1976 میں. جی کسی کتاب میں اگر موجود ہے تو ہم اس کو مان لیتے ہیں نوٹ کے علاوہ. نہیں آئی تھنک اس میں جو کتاب ہے نا شعر العرب، شعر العرب کن کی ہے شعر العرب؟ یہ تاج الدین ندوی. جی اس کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی ہے. جی اور یہ جو فصول السنہ ہے جو دیوان، یہ فصول السنہ یہ انہی کے ہیں، الربیع والصیف. جی فصول السنہ دیوان کا نام نہیں ہے، ان کے اس سے نام یہ کہا جی 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 الربیع، الصیف، الخریف، مطلع الشتاء، یہ سب انہی کے دواوین ہیں.
آپ اس کو صحیح کرنا. یہ انہوں نے سیرت قال راوی ہے. جی بتائیے. جی جی قال راوی کے نام سے ان کی سیرت ذاتیہ ہے کتاب. جی قال الراوی، بہت اچھا بہت اچھا. ان کا ایک وہ ہے قصیدہ ہے السکرہ الخالدہ، ہمیشگی کا نشہ. یہ بہت مشہور ہے ان کا قصیدہ. اور اسی طرح انہوں نے مولد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک قصیدہ کہا ہے. کسی کو یاد ہے اس کا پہلا مصرع یا کچھ؟ ہاں یہ نا غمر الارض بانوار النبوہ. کوكب لم تدرك الشمس علوه، ایسے ہی کچھ ہے. پہلا شعر ان کا شاید یہ غمر الارض بانوار النبوہ. جی جی ایسا ہی کچھ شعر ہے. آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے گا ضرور، کیونکہ یہ کتابوں میں اس کا ذکر آتا. میں چیٹ باکس میں لکھتا ہوں. جی جی بہت اچھا بہت اچھا. بینما الکون ظلام دامس، ایسے کر کے پورا ایک وہ ہے قصیدہ ہے پورا. جی جی بہت اچھا. الیاس فرحات کے بارے میں کوئی نئی چیز جو آپ لوگوں کو معلوم ہو، آپ کے نوٹس میں ہو، جو ابھی تک ذکر نہ کی گئی ہو تو وہ بتائیے. اچھا وہ کون تھے جو اپنی مطلب اپنی حبیبہ کی جو خصلت الشعر ہے لے کے گئی تھی؟ الیاس فرحات ہی تھے کیا؟ جی مجھے میخائیل لوئیما ہے یا الیاس فرحات، میں ان دونوں میں کنفیوز ہوں. کوئی اس کنفیوژن کو دور کرے، کسی کو صحیح سے معلوم ہو تو. کس بات کی؟ مجھے سنا ہی نہیں دیا. بالوں کی چوٹی جو لے کر گئے تھے وہ کیا کہتے ہیں، مہجر. یہی تھے، الیاس فرحات صاحب تھے. چلیے بہت اچھا. جی جی بہت اچھا. ان کی شادی جو ہے 1921 میں ہوئی ہے. 1921 جولیا بشارہ کے ساتھ، جو جبران خلیل کی مطلب قریبی رشتہ دار بھی تھے. جی جی بہت اچھا. ان کے اور بھی وہ ان کے قصیدے ہیں نا سر، یہ الرباعیات، عودۃ الغائب، رحلۃ الشرق. جی اور فواکہ رجعیہ بھی ہے ان کا قصیدہ. یہ جی تو اب رشید فواکہ رجعیہ یہ دیوان قصیدہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے. جی اب میرے خیال سے اب رشید سلیم الخوری پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. رشید سلیم خوری جو اس کو شاعر القروی کہا جاتا ہے یا شاعر العروبہ کہا جاتا ہے، جن کی پیدائش جو ہے بربارہ لبنان میں ہوئی ہے. اور یہ دو پہاڑوں کے درمیان جبل جبیل اور بترون کے درمیان واقع ہے. یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کبھی کہ بربارہ کہاں واقع ہے. اور یہ مسیحی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اور اپنے گاؤں میں ہی انہوں نے قیصر وحید سے تعلیم حاصل کی. ابتدائی تعلیم جو ہے قیصر وحید سے حاصل کی ہے انہوں نے. اور اس کے بعد جامعۃ الامریکیہ بیروت سے انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی. اور جامعہ الامریکیہ جو ہے یہ بیروت میں واقع ہے، یہ بھی بات ہمیں یاد ہونی چاہیے. اور انہوں نے تدریسی بات کیا بتائی تھی سر آپ نے؟ سیکنڈ میں بربر کہاں واقع ہے؟ بربارہ جو ہے دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، جبیل اور بترون. جبیل اور متروک. بترون بترون. تا را واو نون. اور ان کے خاندان میں بھی کافی لوگ شاعر تھے، جیسا کہ ہم نے نازک الملائی کے بارے میں پیچھے پڑھا تھا. تو ان کے خاندان میں سے بھی کہا جاتا ہے ان کے والد، ان کی بہن جو ہے اور ان کے بھائی، یہ سبھی لوگ شاعر تھے. اور ان کے جو مشہور جو شاعر بھائی ہیں قیصر معلوف، ان کو شاعر المدنی کہا جاتا ہے. اور یہ پوچھا جا سکتا ہے خاص طور سے پی ایچ ڈی وغیرہ کا جو انٹرنس ہوتا ہے اس میں آ سکتا ہے کہ من ہوا شاعر المدنی، تو قیصر معلوف. اور 1913 میں انہوں نے ہجرت کی ہے، اور انہوں نے اکیلے ہجرت نہیں کی، ان کے بھائی جو ہے قیصر بھی ہجرت کرنے میں شامل تھے. اور دونوں جو ہے اپنے چچا کے پاس رہے، اور پھر وہاں سے جو ہے دوسری جگہ منتقل ہوئے.
15 में वो सान बावलो पहुंचे। 1913 में जो है इन्होंने ब्राजील की तरफ हिजरत की, लेकिन सान बावलो जो मकाम है वहां पे उन्होंने 1915 में क़याम किया, या वहां 1915 में वो पहुंचे। और गिना वगैरह से बहुत ज्यादा ये मुतासिर थे, उसकी तरफ बहुत माइल थे। और वकान माहिरन बिस सीतार, सीतार शायद हो सकता है मौसीकी का कोई आला हो, उससे ये उसमें बहुत ज्यादा माहिर थे। मिशाल मालूफ के बाद जो है ये रईस बने हैं अल-उस्बा अल-अंदलुसिया के। दो कौल है मशहूर इसमें, या तो 1938 में बने हैं और या 1942 में बने हैं। दोनों को एनटीए ने सही माना है। 2 बार सवाल आ चुका है, 2 बार जो मैंने देखा है, एक बार 1942 को सही माना है 1942 को, और एक बार जो है 1938 को यानी 1938 को सही माना है। ठीक है, और मेरा भी ये मानना है कि 1942 हो सकता है। क्यों? क्योंकि किसी इंसान का अपने मुल्क वापस जाने से उसकी सदारत के खात्मे का ऐलान नहीं होता है। 1938 में वो चले गए थे, क्या कहते हैं वहाँ, मिशाल मालूफ, तो वापस आने का इरादा रखते थे, लेकिन जंग की वजह से, वर्ल्ड वार 2 की वजह से वो वापस नहीं आ पाए और वहीं उनकी वफात हो गई। तो ऐसा हो सकता है कि जब तक वहां थे तो रईस थे वो, उनकी वफात के बाद रईस बने हो रशीद सलीम खोरी, या पहले कौल, एक कौल के मुताबिक ये भी कहा जा सकता है कि जब वो गए तभी रशीद सलीम खोरी बन गए थे, तो 1938 हो सकता है। तो दोनों की तदवीक की जा सकती है। बाकी एनटीए ने दोनों को सही माना है, लेकिन रिसेंटली जो है 1942 को सही माना है। मेरे ख्याल से 2020 वाले में ये आया हुआ था क्वेश्चन, या 2019 वाले में, रुजू कर सकते हैं आप लोग वहां पे। और मजल्ला अर्राब्ता के अंदर ये रईस तहरीर रहे तकरीबन 3 साल तक, और 1958 में 1958 में ये वतन वापस आ गए थे, यानी लुबनान वापस आ गए थे। इनके बहुत सारे दवावीन हैं, जिसमें से अल-रशीदियात, अल-क़ुरबियात, अल-आसीर और अल्लामियात अस्सलास, अज़्ज़माज़िम, अराइसुल इल्हाम, ये सब जो हैं। और इनके दवावीन को जो है बाद में जमा कर दिया गया, उसका नाम क्या रखा गया कोई बता दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरह अल-बवाकीर, ज़वाया शबाब, ये सारे जो है इनके दवावीन के नाम हैं। अब बाकी कुछ चीज़ें जो ऐड करना चाहे वो ऐड करें इसमें, कोई नई चीज़ जो आप लोगों को नया मालूम हो इनके सिलसिले में, जो मैंने जिक्र ना किया हो। इनकी जो दीवान है ना अल-अहासीर, इसी तरह अहासीर बदर शाकिर सैयाद का भी है, और अक्काद साहब का भी है बाद अल-अहासीर, और आसिर उल मगरिब के नाम से ऐसे ही कुछ है। जी बहुत अच्छा। और कुछ? अल्लामियातुस्सलास भी है इनका दीवान। जी, अल्लामियातुस्सलास जो है कहते हैं कि इसमें 2 रशीद सलीम खोरी का और तीसरा शकीब अरसलान का। जी बहुत सही बात आपने बताई है। जी 2 फिर से रशीद रिपीट सलीम खोरी। कीजिए। अल्लामियात अस्सलास जो है 3 लामिये हैं, यानी लाम काफिये के 3 कसीदे हैं इस किताब के अंदर, जिसमें से 2 रशीद सलीम खोरी के हैं और एक किसका है, शकीब एक अरसलान, शकीब अरसलान, शकीब अरसलान का। अमीरुल और बयान शकीब अरसलान का। ये अहमद जकी शादी के भी दोस्त थे, और ये 13 साल के थे तभी इनके अब्बू की वफात हो गई थी। अकरम ज़ईतर नाम के कोई हैं, उन्होंने इनको क़िद्दीसुल वहदा अल अरबिया का लक़ब दिया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस बात को मानने वाले थे कि जो अरब कौम है वो इकट्ठा होकर रहे, बजाय इसके कि आपस के मुल्की इख्तिलाफात में एक दूसरे से लड़े भिड़े। नाम क्या बताए अहमद भाई, किसने दिया था? अकरम ज़ईतर, ज़ईतर का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा ये नहीं समझ आ रहा है, जा ऐन या तारा, अकरम ज़ईतर। कोई इंग्लिश नाम होगा मेरे ख्याल से, या फ्रेंच। इनको शायर उल इनकलाब भी कहा जाता है ना इसी तरीके से।
جی شاعر انقلاب کا مجھے نہیں پتا. اور اللامیات الثلاث کے بارے میں ایک بات یہ بتا دوں کہ اللامیات الثلاث جو ہے یہ 3 قصیدے جو ہیں یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے یہ کہہ رہے ہیں صاحب کتاب لکھتے ہیں وَتَبَعَ كُرَّاسًا يَحْتَوِي عَلَى ثَلَاثِ قَصَائِدِ اللامیات الثلاث وَرَصَدَ رُبْعَهُ لِنُصْرَةِ فلسطین. یعنی لامیات الثلاث ایک کاپی چھپوائی جس کے اندر یہ لامیات الثلاث تھے اور ان کو بیچا گیا، اور بیچنے کے بعد جو پروفٹ ہوا اس کا جو ہے چوتھائی حصہ جو ہے فلسطینیوں کی مدد کے لیے بھیجا گیا تھا. اور انہوں نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک انگریزن سے جو ہے انگریز عورت یا لڑکی جو بھی ہے انہوں نے ان سے محبت کا دعویٰ کیا، تو انہوں نے کہا انی حرام علی ہوا کی وفی وطنی سیحتا للجہادی، یعنی جو ہے مجھ پر حرام ہے کہ میں تم سے محبت کا اقرار کروں اس حال میں کہ میرے ملک میں جہاد کے لیے آواز لگائی گئی ہے. انہی کی قول ہے نا نصحتک یا نفسی لا تطمعی وقلت حذاری فلم تسمعی. قول پھر سے دہرائیے گا. نصحتک یا نفسی لا تطمعی وقلت حذاری فلم تسمعی. ٹھیک. وہ حسن بھائی آپ یا حماد بھائی آپ دہرائیے. ہلو آپ نے جو قول جی 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 آپ جی نے جو صحیح. قول جی جی انی حرام علی ہوا کی وفی وطنی سیحتا للجہادی. شکریہ. اور جب ان کا دیوان جو ہے الرشیدیات 1916 میں 1916 میں جب ان کا دیوان الرشیدیات چھپا منظر عام پر آیا تو نجیب قسطنطین نامی ایک شخصیت نے اپنے جرید المؤدب کے اندر سخریہ کے کالم میں ان کو شاعر القروی کا لقب دیا، لیکن انہوں نے اس کو حقیقت پر لے لیا اور اپنا لقب ہی اس کو قرار دے دیا. اور اس کے بعد جو ہے ایک اپنا شاعر القروی کے لقب یا کنیت یا نام سے انہوں نے اگلا قصیدہ لکھ ڈالا. یعنی قصیدہ لکھا تو اس کے اندر ٹائٹل میں لکھا کہ شاعر القروی کی طرف سے یہ قصیدہ لکھا جا رہا ہے. اور قروی رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے جو ہے 7 دوامین ان کی منظر عام پر آئی اور ایک بڑے دیوان میں ان تمام کو جمع کر دیا گیا جس کی طباعت 1952 میں ہوئی ہے. اور اپنے وطن جو ہے 45 سال بعد لوٹے ہیں، ٹھیک ہے، 1958 میں. کہا جاتا ہے کہ وطن لوٹنے کے بعد انہوں نے 23 سال گزارے تھے. ہاں 1958 میں جب لوٹے ہیں تو اس سے 1984 کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، تو آئی تھنک 26 ایئرس یا 25 ایئرس تقریباً انہوں نے اپنے وطن میں گزارا ہوگا. یہ دوبارہ لبنان برازیل لوٹے تھے یا نہیں، کسی کو کنفرم معلوم ہے؟ برازیل تو نہیں گئے تھے. لوٹے تھے. 1958 میں آئے تھے، پھر کب گئے تھے؟ کب گئے؟ ڈیٹ مینشن نہیں ہے اس میں لیکن لکھا ہوا ہے ثم عاد اخیرا الى البرازیل. کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا اب تک. جی جی وہ جہاں سے پڑھ رہے ہیں صحیح وہاں پہ یہی لکھا ہوا ہے، اسی وجہ سے میں نے آپ سے سوال کیا ہے. ٹھیک ہے، بات تو لکھی ہوئی ہے لیکن کسی اور کو معلوم ہے یہ بات یا نہیں، یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. کوئی اس بات کی تائید کرے گا کہ وہ برازیل لوٹے تھے یا نہیں؟ کب لوٹے تھے بتائیے. جی تاریخ نہیں لکھی ہوئی ہے یہاں پہ، صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ برازیل لوٹے تھے، لیکن یہ بات صحیح ہے یا نہیں میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. کسی نے کبھی پڑھا ہے یہ بات؟
ان کے دین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مسیحی المذہب تھے، لیکن مطلب مسیحی المذہب خاندان میں یہ پیدا ہوئے تھے، لیکن نہ یہ مسیحیت کو مانتے تھے نہ ہی اسلام کو مانتے تھے یہ. اور یہ القومیہ العربیہ ان کا دین کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی عربیت کو فوقیت دیتے تھے تمام ادیان پر. اور جو ہے اسی وجہ سے فلسطین کی حمایت اور اس کی جو ہے مدد میں یہ ہمیشہ پیش رہا کرتے تھے. جی، اور کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہے گا اس سلسلے میں؟ مہاجرین میں سے ہی تو آخر ہے نا، مطلب جنہوں نے ہجرت کی تھی 1913 میں، یا پھر ان کے بعد بھی کوئی ہے؟ یہ میں نہیں، یہ ان کے بعد، یہ ان کی ہجرت جو ہے 1913 میں ہے 1913 میں ہے ان کی ہجرت، اور 1915 میں یہ سان باولو پہنچے ہیں. الولادہ الجدیدہ ان کا بہت مشہور قصیدہ ہے، الولادہ الجدیدہ. اذا الشمس یا ام لاحت حتفت ہتاف الغریب رأى الموتنا، یہ اس کا پہلا مصرع ہے. وقبلت غرتها بالبنان وطوقت بالسعيدين السنا، كذلك كنت امد يدي الى النار طفلا انا. یہ اس طرح ان کا پورا قصیدہ ہے، بہت اچھا قصیدہ ہے. اگر بائی چانس کبھی جامعہ سے یا ادھر سے بننے کا چانس بنا، مطلب نیٹ پیپر، اور اس کے اندر یہ کالم رکھنا پڑا کہ تشریح کیجئے قصیدے کی جو 5 کوشچن ہوتے ہیں، تو یہ ان میں سے یہ کوشچن آ سکتا ہے، یہ قصیدہ آ سکتا ہے، کیونکہ یہاں اس قصیدے کو بہت اچھا مانا جاتا ہے. کیا نام ہے قصیدہ کا احمد بھائی؟ الولادہ الجدیدہ. مجھے 20 منٹ تو اس کے بعد آ رہا ہوں. جی، اور بتائیے آپ لوگ کچھ. کلاس صحیح چل رہی ہے، اس میں کسی چینجنگ کے مطلب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو لگی کہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے، تو وہ بھی آپ لوگ بتا سکتے ہیں، تھوڑا بہت جتنا ہم کر سکے. باقی آپ لوگ پارٹیسپیٹ کیجئے. ایک ہی 2 شخصیت جو ہیں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، باقی لوگ خاموش ہیں. ہفتے میں 2 چھٹی ہوتی ہے ہماری کلاس کی، تو ایک ہونی چاہیے نا سنڈے کو، جی کیونکہ ایگزام کا وقت قریب ہے. جی اگر جی آپ بیٹر سنتے. جی بہت شکریہ. جی صادق بھائی، آپ کچھ بتائیے، نصیب عریضہ کے بارے میں کچھ بتائیے، کہاں پیدا ہوئے، کیا ہوا، ان کا خلاصہ تھوڑا سا پیش کر دیجئے ان کے بارے میں، نصیب عریضہ کے بارے میں، پھر ہم اگلے کوشچن پہ چلیں گے. جی، نصیب عریضہ کا مکمل نام ہے نصیب ابن اسعد عریضہ. یہ سوریہ کے حمص شہر میں یہ پیدا ہوا 1887 میں، اور ان کی جو کہ وفات تھی 1946 میں، اور ان کو برکلین میں دفن کیا گیا. نیو یارک میں ہوئی تھی، ان کو برکلین میں دفن کیا گیا. اور ان کی ہجرت ولایت متحدہ کی طرف ہے 1905 میں، اور انہوں نے نیو یارک میں ایک مطبعہ اٹلانٹک بھی قائم کیا تھا 1912 میں، اور 1913 میں انہوں نے مجلہ الفنون بھی قائم کیا تھا. کہتے ہیں کہ یہ مجلہ 1913 میں قائم کیا گیا، پھر 1914 تک چلا تھا، پھر دوبارہ جب اس کو لوٹایا گیا اس کے نشر کو، تو 1916 میں پھر یہ مجلہ چلا، اور 1918 میں یہ رک گیا. صحیح ہے نا یہ مجلہ والی ڈیٹ؟ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. بالکل. اور انہوں نے ان کے عبد المسیح حداد کی بہن نجیبہ حداد سے انہوں نے شادی کی تھی 1922 میں، اور پھر یہ 1900 میں دارالمعلمین الروسیہ کی طرف، روسیہ یعنی فلسطین میں یہ منتقل ہوئے، مطلب پڑھنے کے لیے گئے تھے، تو وہیں میخائیل نوئیمہ سے ان کی دوستی بھی ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ مجلہ الفنون کے بند ہونے کے بعد یہ مجلہ مرآت الغرب کے رئیس التحریر بنے. یہ مرآت الغرب کی بھی بنے تھے اور مجلہ السائح کے بھی بنے تھے، جو عبد المسیح حداد کا قائم کیا گیا تھا مہجر میں. پھر اس کے بعد یہ لکھتے تھے جریدہ الیومیہ میں بھی اور الہدا میں بھی.
باقی اگر ان کی کتابوں کے حوالے سے بات کریں، ان کی جو کتاب ہے دیق الجن الصمصامہ، میں ان کے بارے میں 2 جگہ مجھے ملا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تاریخی روایہ ہے، کچھ لوگ قصہ بتاتے ہیں. تو اس میں کنفرم کیا کوئی دیق الجن الصمصامہ یہ کیا ہے، قصے ہیں یا یہ روایہ تاریخیہ ہے؟ یہ تو قصے لکھ رکھے ہیں. میں نے دونوں لکھ جو ہے رکھا ہے. 2019 کے جو نوٹس ہیں اس میں ہے قصہ، اور میرے پاس ایک دوسری بک ہے اس میں ہے روایت تاریخیہ. شاید ان کی مہدی حسن کی کتاب سے میں نے بھی لکھا تھا، وہ روایت تاریخیہ ہے. اور ویسے مہدی حسن صاحب کی کتاب میں جی جی مطلب کئی کئی جگہوں پہ ہم لوگوں نے بھی قصہ ہی لکھا ویسے بھی. جی یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں، ان دونوں قصوں کے بارے میں، یا اسرار البلاط روسی جو ہے، یا دیق الجن الحمسی ہے، یا السمسامہ ہے، یہ تمام قصے ہیں جو کہ مجموعہ رابطہ قلمیہ میں شائع ہوئے تھے. یہ بات تھوڑی سی ایڈ میں کر رہا ہوں، مجموعہ رابطہ قلمیہ میں یہ قصے شائع ہوئے تھے. یعنی یہ قصے ہیں تینوں. ٹھیک ہے. جی جی اسرار ایسا البلاط ہوتا روسی ایسا کے ہوتا ہے درج کہ ہے. جی ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ قصے جو ہے طویل ہوتے ہیں، 40-50 پیج کے ہوتے ہیں، تو کوئی اس کو جو ہے جب حجم دیکھتا ہے تو اس کو روایہ کہہ دیتا ہے. یہ ہاں ایسا تو عام طور پہ جب ہم قصہ پڑھتے تو ہمارے ذہن میں آتا بہت ہوگا، 5-6 صفحے کا ہوگا، جو ہمارا ایک وہ ہے مائنڈ سیٹ ہے، یا جو ایسی چیزیں ہیں، مجھے بھی ایسا لگتا ہے. لیکن روایہ جو جب وہ 40-50 پیج کا ہو جاتا ہے یا 60 پیج کا، تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روایہ ہے، اس کی وجہ سے اس کا اختلاف ہو گیا ہو. ہاں، اور دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اگر قصہ بھی ہوا تو تاریخیہ ہی ہوگا. جی جی یہ جو ہے ابھی الیاس فرحات کے بارے میں آیا تھا کہ انہوں نے 1921 میں شادی کی تھی، اور ان کے بارے میں ہے کہ 1922 میں انہوں نے شادی کی نجیبہ حداد سے. ٹھیک ہے، اور ان کے کوئی اولاد نہیں تھی. اور مرآت الغرب میں انہوں نے رئیس التحریر تھی، تو بتایا صادق بھائی نے. اسی طرح جریدت الہدا میں بھی انہوں نے کام کیا ہے، جو نعوم مکرزل کا تھا. اور جو ہے استعلامات الحربیہ الامریکیہ، مکتب الاستعلامات الحربیہ الامریکیہ کے عربک ڈپارٹمنٹ جو تھا وہاں کا، القسم العربی، وہاں بھی انہوں نے 2 سال کام کیا ہے. لیکن اپنے مرض کی وجہ سے، بسبب مرضہ، اپنے مرض کی وجہ سے وہ جو ہے وہاں سے ہٹ گئے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اکف علی جمع دیوانی، انہوں نے اپنا دیوان جمع کیا، لیکن 1946 میں ان کی وفات ہو گئی ان کے دیوان کے ظاہر ہونے سے پہلے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دیوان جو ہے ان کی زندگی میں نہیں چھپا ہے. اور ان کے دیوان جی ان کے پہلے ہی میں جی ان کی شائع ہونے کے 4 دن پہلے 1946 میں ان کی وفات ہو گئی تھی. اور 1946 میں 4 دن بعد یہ دیوان چھپ کر آیا، جس کے اندر 95 قصیدے ہیں، 95 قصیدے ہیں، 95 قصیدے ہیں. حدیث الشاعر جو ہے ان کا ایک قصیدہ ہے جو مشہور ہے. ان کا ایک قصیدہ ام الحجارۃ السود، یہ بھی مشہور قصیدہ ہے. ام الحجارۃ السود، چلیے مان لیتے ہیں. کو میخائیل نویمان نے شاعر الطریق کا لقب دیا ہے کیا؟ کسی نے لکھایا تھا کبھی؟ جی میخائیل نویمان نے لکھ رکھا ہے. شاعر الطریق، شاعر الحیات، شاعر الحیرہ فی طریق الحیات الطریق. 1905 میں انہوں نے ہجرت کی ہے، یہ تو بات پتہ ہے. اور ان کا تعلق حمص سوریہ سے ہے، جو ہمارے کورس کے جو مطلب مہجر شعراء ہیں. ایسے سوریہ اور حمص سے کافی دوسرے شعراء بھی ہیں، لیکن ہمارے کورس کے شعراء میں سے یہ اکلوتے شاعر ہیں جو ان کا تعلق سوریہ سے ہے، حمص سے ہے، حمص. بالکل. اور مجلۃ الہدا اور مرآت الغرب، ان دونوں کے اندر یہ انہوں نے کام کیا ہے. اور کوئی نئی چیز کسی کو معلوم ہو تو وہ ایڈ کرے اس میں. یہ ان کا جو مجلۃ الفنون ہے اور یہ مطبع اٹلانٹک، یہ دونوں کی تاریخ ایک ہی ہے، 1912. جی نہیں، پہلے انہوں نے مطبعہ قائم کیا، مطبعۃ اٹلانٹک، اس کے بعد اسی مطبعے سے
جو ہے مجلۃ الفنون 1913 میں نکالنا شروع کیا. اوکے احمد بھائی کبھی کہیں کہیں پھر 1912 12 بھی ملتا ہے یا نا؟ 1900 نہیں اس کنفیوژن کو بالکل دور کر لیجئے. 1912 میں مطبع قائم ہوا ہے, 1913 میں مجلۃ الفنون آیا. اچھا جی. اور ان کی جو دیوان ہے الارواح الحائرہ, اس میں 2 مطولات ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک اخبار یا پھر احتضار ابی نواس ہے, اور دوسری والی اعلیٰ طریق ارم ہے, جو کہ 236 بیت میں مشتمل ہے. چلیے بہت اچھی چیز ہے. اور بتائیے کچھ, اسی طرح ایڈ کرتے رہیے آپ لوگ. جی بتائیے. ان کے جو والدین ہیں وہ اردوس قسین ہیں. اردوس قسین کی وہ کی طرف منسوب ہیں, کوئی قبیلہ ہوگا یا کوئی شجرہ ہوگا اس کی طرف منسوب. اور ایک چیز یہ کسی نے بتایا تھا کہ انڈین نیشنل کانگریس کے سب سے پہلے پریزیڈنٹ رہے ہیں یہ, کیا یہ بات صحیح ہے؟ انڈین نیشنل کانگریس کے بھائی جی کیسے؟ پتا نہیں کیسے. نہیں, انڈین نیشنل کانگریس کے پہلے پریزیڈنٹ یہ نہیں رہے ہیں. اس بات کو لکھ لیجئے آپ, تاکہ کبھی کنفیوژن نہ ہو آپ. جی مجھے بھی کنفیوژن ہوتی ہے بات پہ, کیسے ہوگا. جی کنفیوژن, شاید معلومات کم ہو لیکن کنفیوژن نہ ہو. جی معلومات کم ہو لیکن ایکوریٹ ہونا چاہیے. جی اب زیادہ معلومات حاصل کرنے کے چکر میں سب سے بڑی دقت ہمیں یہ پیش آتی ہے کہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں, یہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے یا اس کے بارے میں کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. جی صحیح بات. اور میرا یہ معاملہ ہے کہ میں اپنی کاپی میں جب تک مجھے اوتھینٹک سورس نہیں ملتا ہے, میں اپنی کاپی میں نہیں لکھتا ہوں. ادھر ادھر کہیں لکھ لوں گا, اس پہ نشان لگا دوں گا, لکھ لیتا ہوں, لیکن ایک کاپی جو میری ہے اس کے اندر میں نہیں لکھتا ہوں. اور جب میں اس کے اندر لکھ لیتا ہوں تو پھر اس سے ہٹتا نہیں ہوں. اور ایسی معلومات بہت کم ہے اس کاپی میں, جو پوائنٹ کی معلومات ہوتی ہیں. اور کچھ بتائیے آپ لوگ. ہاں میشال معلوف رہ گئے. میشال معلوف جو ہے ان کا تعلق جو ہے برازیل جانے والوں میں سے ہے, جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے. 1889 میں پیدا ہوئے ہیں زہلا نامی علاقے میں, اور 1942 میں زہلا نامی علاقے میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے. مرض غزال سے ان کی وفات ہوئی ہے. 1910 میں سان باولو کی طرف ہجرت کی انہوں نے. 1938 میں وہ زہلا لوٹے, اگرچہ یہ واپس جانا چاہتے تھے لیکن ورلڈ وار 2 کی وجہ سے یہ واپس نہ جا سکے. 1933 کے شروعات کے مہینے میں, جنوری کے مہینے میں انہوں نے العصبہ الاندلسیہ کی بنیاد رکھی. اس کے پہلے رئیس ہوئے یہ, اور 1938 یا 1942 تک اس کے رئیس رہے. جی صادق بھائی کچھ بتائیے ان کے سلسلے میں, آپ آج خاموش بہت ہیں آج. اور برازیل میں ان کا جو تعلق تھا وہ تجارت سے تھا, تجارت میں یہ سرگرم تھے وہاں پہ, لیکن شعر و ادب کی طرف بھی یہ مائل تھے. اور ان کی کوئی کتاب ہے کیا ان کی جو چھپی ہوئی ہو, کوئی ایسی کتاب ہے ان کی المطبوعہ؟ چھپی ہوئی تو نہیں, پتہ نہیں, لیکن ان کی جو ایسے 2 ملتا ہے, سجین الظلم ملتا ہے اور سیاہی کا ذکر ملتا ہے. ہاں سجین الظلام, سجین الظلم یا ظلام, سجین الظلم ہے. سجین الظلم ہوگا, ظلم لکھا ہوا ہے. مسرحیہ شعریہ ہے یہ سجین الظلم. یہ مسرحیہ غیر مطبوعہ ہے, سجین الظلم. اوکے سجین الظلم, مجھے ظلام یاد تھا اس لیے میں پوچھ رہا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ ہیکل الذکرہ, جی فرمائیں. یہ ہیکل ذکرہ جو ہے یہ ان کا دیوان نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک مجموعہ شعریہ ہے جس کے اندر ان کے کچھ قصائد موجود ہیں. ٹھیک ہے. جی جس کو عصبہ الاندلسیہ نے نکالا ہے 1944 میں. جی 1944 میں یہ مجموعہ جو ہے عصبہ اندلسیہ کی طرف سے شائع کیا گیا, تو جس کے اندر جو ہے ان کے کچھ قصائد کو شامل کیا گیا.
اس میں مرثیہ بھی ہے نا ان کے لیے؟ ہاں انہوں نے ان کے جو کچھ مراسی بھی اس کے اندر موجود ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ یہ کتنے سال محجر میں رہے تو کیا کتنے سال ہوگا محجر میں ان کا؟ 10 میں گئے تھے پھر لوٹ کے آئے کتنے میں 38 میں آئے تھے، جیسے 28 سال ہو رہا ہے. جی 28 سال، تقریباً 28 سال یہ محجر میں رہے. اور ان کی جو پیدائشی مکان ہے زحلہ، اس اعتبار سے احمد شوقی کی ایک قصیدہ ہے زحلہ نام. چلیے بہت اچھی بات ہے. زحلہ نام سے احمد شوقی کا قصیدہ ہے اور ان کی جائے پیدائش ہے. ان کے 2 بھائی جو بہت مشہور ہیں، قیصر معلوف اور جارج معلوف، یہ دونوں بھی بڑے تاجروں میں شمار کیے جاتے ہیں، جارج معلوف اور قیصر معلوف. کوئی بتا سکتا ہے یہ معلوف کیا ہے؟ کسی نے کچھ فیملی ٹائٹل ہو نہیں، کوئی مطلب کسی کو اوتھینٹک پتا ہو تو وہ بتائے. یہ ہوگا کیونکہ ان کے علاوہ بھی بہت سارے معلوف ہیں نا، یہ فوزی معلوف ہو گئے. جی جو یہ خاندانی ٹائٹل ہے یا گاؤں ہے کوئی یا کچھ ایسا ہے، مطلب ہوتا ہے نا، جیسے ایک تو ہوتا ہے جیسے خان شیخ اور یہ ETC جو ہمارے ہندوستان میں جو عام ہے، یہ اسی طرح کا کوئی ٹائٹل ہے کیا وہاں پہ؟ کیونکہ یہ دیکھیے اسے کبھی سوال جب ڈیپ میں گھستے ہیں نا، جب NTA والے، تو کچھ بھی وہ سوال بنا سکتے ہیں. تو یہ تو بہت موٹی سی چیز ہے. اور اس طرح کے سوال آ بھی چکے ہیں کہ کیا کہتے ہیں بدر شاکر سیاب جو ہیں، تو سیاب کس کی طرف منسوب ہے، یا دوسرے بہت سارے جو الگ آخر میں لگے ہوتے ہیں. چلیے معلوم ہو بعد میں بھی تو وہ ذکر ضرور کرتے اگلی کبھی کلاس میں کسی کو معلوم ہو. چلیے اب نیکسٹ سوال پہ چلتے ہیں. یا یہ سوال جو ہے ہمارا جو ہے ورڈ میننگ سے تعلق رکھتا ہے. اس کی ID ہے 167. یعوض الخسارہ یساوی بالانجلیزیہ. تو اس کا جو NTA نے جو جواب سمجھا تھا یا جو جواب دیا تھا، ٹو میک گڈ ا لاس. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں تو اس کی تیاری تو آپ لوگ خود سے بھی کر سکتے ہیں. ٹرانسلیشن کی جو ٹرمز ہیں ہمیشہ جو ہے وہ بدلتی رہتی ہیں. جو نیوز پیپر وغیرہ ہے تھوڑی بہت پڑھا کریں اور ہیڈنگ وغیرہ سے، تو اسی سے یہ نکل کے آتا ہے یہ سب. اور جو ہے میرا خود وہ گروپ ہے، فری آف کاسٹ ہے، اہم ایجوکیشنل کے نام سے ہے، ٹرانسلیشن کے نام سے. وہاں پہ 3 4 5 کوئز جو ہے ہمیشہ وہاں پہ دی جاتی ہیں، فری آف کاسٹ ہے. آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں وہاں پہ، اور 4 5 ورڈز روز دیے جاتے ہیں میں، تو ہم بھی لوگ چالو رکھ سکتے ہیں. تو جو اس سلسلے میں کوئی کچھ کہنا چاہے گا، کوئی ریکمینڈ کچھ کرنا چاہے گا یا کچھ بتانا چاہے گا اس سوال کے سلسلے میں؟ ایسے تو ہمارے بھائی اس کا مطلب ایسے صحیح ترجمہ کمپنسیٹ لاس ہوتا ہے نا، مطلب ایسے ہی جو عام طور پہ. ہاں اگر ہم اپنا دماغ لگائیں گے تو وہی ترجمہ ہوگا، لیکن ٹرم میں جو ٹو میک گڈ ا لاس یہ کچھ ٹرم یوز ہوتا ہوگا انگلش میں ایسا، اس وجہ سے اس جواب کو صحیح مانا گیا ہے. جی اور کوئی کچھ بتانا چاہتا ہے؟ آج سبھی لوگ خاموش کیوں ہیں؟ مزہ نہیں آ رہا ہے کلاس میں؟ نہیں بالکل مزہ آ رہا ہے. تو یہ جو ہے نیچے سے کنڈکٹ کر رہے ہیں، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. نہیں، یہ قبروں والا سکوت جو ہے یہ میرے لیے تکلیف کا باعث ہے کہ وجہ کیا ہے کہ یہ قبروں والا سکوت پایا جا رہا ہے اتنا. چلیے نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں. کوشچن ID ہے 128. کتاب تجدید ذکر ابی الاعلی لطہ حسین یقوم علی المنہج، یعنی طہ حسین کی کتاب ہے تجدید ذکر ابی الاعلی کے نام سے. یہ جو ہے اس کا منہج کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے لکھنے کا، وہ پوچھا جا رہا ہے. علمی، التاریخی، الجمالی، التطبیقی. اس کا صحیح جواب مجھے معلوم نہیں، آپ لوگ بتائیے کیا جواب ہے. NTA والا جواب کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہو تو بتائے. منہج تاریخی. چلیے بہت شکریہ، اس کا منہج تاریخی ہے. چلیے بہت اچھا. طہ حسین کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں آپ لوگ. جی صادق بھائی، تنویر بھائی، نعیم بھائی اور باقی جو لوگ ہیں کلاس کے اندر.
عمید اللغہ العربیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں ہمارے جو حسین ہیں، اور ان کی جو پیدائش ہے وہ 1889، اس میں تقریباً 5 ادیب یا پھر شاعر کی پیدا ہوئی ہے 1889۔ اس میں حسین المصطفی رحمہ اللہ کی وفات بھی ہے، ان کی وفات ہے 1973 میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو کتابات ہیں بہت ساری ہیں، اور ان کی جو سیرہ ذاتیہ ہے الیام ہے جو 3 جلدوں پہ یا پھر 3 اجزاء میں مشتمل ہے، اور ان کی جو پہلی دکتورہ ہے وہ جامعۃ القاہرہ یا پھر جامعہ المصریہ سے ملی ہے ان کو 1914 میں، جس کی ٹاپک ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ابی الاعلیٰ پہ تھا، ذکر ابی الاعلیٰ میں ہے، ہو تجدید سکتا ہے۔ ذکر ابی الاعلیٰ، تجدید ذکر ابی الاعلیٰ۔ نہیں، تجدید نہیں تھا نا، وہ اس میں پہلے صرف ذکر ابی الاعلیٰ تھا، ہو سکتا ذکر ہے ابی الاعلیٰ ہے، تجدید نہیں ذکر ابی تھا۔ الاعلیٰ، جی، ذکر ابی الاعلیٰ۔ اور ان کی جو دوسری پی ایچ ڈی کی ڈگری تھی وہ فرانس سے انہوں نے حاصل کی تھی 1918 میں نا، 18 میں 17 میں 17 میں، 17 جی۔ وہ فلسفہ ابن خلدون کے اوپر الاجتماعیہ، ان کی تو بہت ساری باتیں ہیں۔ جی جی، بہت سے میں تھوڑی سی باتیں آئی ہیں، باقی چیز تنویر بھائی آپ ایڈ کیجئے کچھ چیزیں۔ یہ ازہر میں پڑھائی کیے ہیں، جامعہ ازہر میں، اس کے بعد جامعہ اہلیہ چلے گئے تھے 1908 میں، اور پھر جو ہے یہ انہوں نے دکتورا حاصل کیا ہے فرانسا میں، ٹھیک 1914 میں، وہیں پہ انہوں نے یہ ذکر ابی الاعلیٰ پہ، اس کے بعد 1917 میں وہاں چلے گئے تھے، بات آ گئی سامنے۔ اور وزیر للمعارف رہے ہیں یہ 1943 میں، اور وزیر التعلیم و تربیہ رہے ہیں 1950 میں، اور مدیر الجامعۃ الاسکندریہ اور اس کے مؤسس، جامعہ اسکندریہ کے مدیر اس کے مؤسس بھی رہے گی، یہ 1942 میں۔ اور ایک انہوں بات نے جو میں ہے پوچھنا چاہتا ہوں تنویر جی بھائی، ایک بات میں جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جی جی کہ پہلی ڈگری کب حاصل کی، ٹاپک کیا تھا اور کہاں سے، ٹھیک ہے، اور دوسری ڈگری کب حاصل کی، ٹاپک کیا تھا اور کہاں سے، اور دونوں کے مدیر کون تھے، مطلب جو ہے رئیس وہ ہوتا ہے نا مشرف البحث، یہ 4 چیزیں جی اگر آپ لوگ لکھے ہوں تو مجھ سے ایک بار بتا دیجیے۔ مشرف کا تو پتہ نہیں ہے مجھے کون تھے ان کے، لیکن یہ کہ پہلی ڈگری انہوں نے کیا کہتے ہیں جی کہ جامعہ اہلیہ مصریہ سے حاصل کی ہے، جی 1914 میں، ٹھیک ہے، ذکر ابی الاعلیٰ پہ، اس ذکر ابی الاعلیٰ نام کے عنوان پہ، اور دوسری پی ایچ ڈی انہوں نے کی جامعہ سوربون سے، ان کا عنوان تھا فلسفہ ابن خلدون الاجتماعیہ، 1917 میں انہوں نے حاصل کیا ہے۔ ان کے مدیر کون تھے مجھے ہی پتہ نہیں حضرت، اگر کسی کو معلوم ہو تو فرمائے۔ ان کی جو دوسری تھیسس تھی نا فلسفہ ابن خلدون الاجتماعیہ، یہ اصل میں فرانسی زبان میں لکھی گئی تھی، اس کو ترجمہ کیا گیا تھا 1925 میں، 25 میں۔ چلیے بہت اچھا۔ میں اپنی طرف سے ایک بات یاد بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ سوال دیکھیے یہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے ایک پیٹرن جو ہمارا پیسج کا جو سوال آتا ہے وہ عام طور سے سیرہ ذاتیہ سے آتا ہے، تو آپ لوگوں کے لیے چھوٹا سا مشورہ ہے جس پہ میں بھی انشاءاللہ اگر وقت ملا تو عمل کروں گا، کہ جو سیرہ ذاتیہ ہمارے کورس میں ہیں اس کے شروع کے 10 سے 15 پیج ضرور پڑھیں، کیونکہ جیسے آسام والا جو نیٹ کا پیپر بنا تھا وہاں بھی ایک سیرہ ذاتیہ سے سوال آیا تھا، آپ کو یہاں بھی پتہ ہے الیام سے سوال آیا، پھر اسی طرح دوسری جو کتاب ہے اس سے بھی سیرہ ذاتیہ سے سوال آیا، اور جو ہے پہلے کچھ پیجوں سے سوال آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کم سے کم اگر ہمیں وقت ملے تو سیرہ ذاتیہ جتنے ہمارے کورس میں ہیں اس میں سے سب سے پہلے ہم چن لیں جو بڑے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے سیرہ ذاتیہ کے شروع کے 10 سے 15 پیج پڑھنے، اسی طرح اس کے بعد پیٹرن وائز نیچے کی طرف آئیں، اور بہت زیادہ ہوگا تو ہم اتنا پڑھ رہے ہیں تو اگر ایک گھنٹہ ہر سیرہ ذاتیہ کو دیں گے تو 30 دن کے اندر میرے خیال سے جو ہے سیرہ ذاتیہ جو ہے کام مکمل ہو جائے گا، تو اس بات کو آپ لوگ خیال رکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ چاہیں تو۔ جی جی بہت بہت شکریہ، بہت اچھا مشورہ انشاءاللہ۔ اور ان کی جو مطلب بصیرت مطلب چلے جانے کی عمر کیا تھی، 4 تھی یا 3 تھی؟
یہ تین تھے، رمت کی بیماری کی وجہ سے گئی تھی نا. 4 بھی ملتا ہے 3 بھی ملتا ہے، تو کون سا والا کیا کرنا ہے بتائیے. دیکھیے میں جہاں تطبیق تک پہنچ پایا تھا وہ یہ تھے کہ 3 سال، دیکھیے یہ جو ان کا جو وہ ہے بینائی جو ہے ایک دم سے نہیں گئی ہے، ایک دم سے اندھا نہیں ہو گیا ہے بندہ ایک، بلکہ ان کی بینائی 3 سال کی عمر میں جانی شروع ہوئی ہے اور 4 سال کی عمر میں یہ مکمل جو ہے بینائی سے محروم ہو گئے. تو آپ کو سوال دیکھنا پڑے گا، اگر بائی چانس کبھی ایسا لکھا ہوا ہو کہ بدأ ضعف عینیہ، ٹھیک ہے، اس طرح کا کوئی سوال ہو تو اس میں تو آپ کو 3 ہی لکھنا ہے آنکھ بند کر کے، جیسا کہ میں مانتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن اگر صرف یہ سوال ہو کہ ان کی بینائی کب گئی تو یہ 4 سال، مجھے ایسا لگتا ہے. آپ لوگ بتائیے اس سلسلے میں. نہیں صحیح، بالکل صحیح. آپ نے صحیح بتایا. کیونکہ دیکھیے این ٹی اے جو ہے لفظوں سے کھیلتا ہے، یہ 2-3 سوال وہ ایسے بنائے گا کہ آپ کو لگے گا ہم نے پڑھا ہے جواب یہ ہے، لیکن وہ جواب ہوتا نہیں ہے. تو وہاں پہ تھوڑا سا دماغ اس میں لگانا پڑے گا کہ کوئی ایسا لفظ ایسا تو نہیں ہے، بائی چانس کوئی ایسا لفظ تو نہیں ڈال رکھا ہے جس کی وجہ سے یہ ہے. اور کچھ سوال میں جان بوجھ کے ڈالتا اس لیے تاکہ آپ اور زیادہ سوچیں کہ غلط والا جواب لگا دیں. تو وہاں پہ بھی دونوں حساب سے ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. اسی طرح مہاری اور عبداللہ البردونی کی بتا دیں کب گئی تھی ان کو. عبداللہ البردونی کی 5 سال میں گئی تھی اور مہاری کی شاید 4 سال میں گئی تھی. 4 ہو گئے. جی ہمارے کون سے پرچے میں کام کیا ہے؟ سپروائزر معلوم ہے، آپ بول رہے تھے. نہیں مجھے بھی معلوم نہیں ہے، میں اسی لیے پوچھ رہا تھا. ان کی جو توحیدہ کتاب جی بتائیے. 1926 میں نشر ہوئی ہے. اس کتاب کا اعادہ کیا گیا دوسرے نام سے، فی الادب الجاہلی کے نام سے. ہاں دیکھیے یہاں بھی جیسے دیکھیے کہ اگر فی الشعر الجاہلی لکھا ہوا ہے اور 1926 اور 27 دونوں دے رکھا ہے، اگر شعر کا لفظ ہے تو 26 ہی لگانا ہے، یا میں 26 لگاؤں گا، میری اپنی یہ ہے. اور جو ہے اگر ادب لکھا ہوا ہے تو 27 لگانا ہے، کیونکہ یہ صاف صاف ذکر آتا ہے کہ فی الشعر الجاہلی نام سے کتاب 1926 میں شائع ہوئی، پھر اس کے بعد اس پہ اعادہ کیا گیا اور فی الادب الجاہلی کے نام سے اگلے سال دوبارہ سے شائع ہوئی ہے. جی بالکل. یہ حماد بھائی ان کے بارے میں ملتا ہے ان کو باشویہ کا لقب ملا. وہ باشویہ مطلب یہ نحاش بادشاہ کی وزارت میں ایجوکیشن منسٹر بنائے گئے تھے 1950 میں، تو انہی کے ذریعے جو ان کو لقب ملا 1951 میں. تو اسی کی طرف منسوب ہے کیا لقب الباشویہ، بادشاہ؟ ہو سکتا ہے اسی کی طرف منسوب ہو. جی. پھر 1917 میں ان کی ایک فرانسیسی عورت سے انہوں نے شادی کی تھی، سوزان نامی عورت سے. 1917 میں. جی 1917 میں انہوں نے، جس سال ان کو جو ہے وہاں سے ڈگری حاصل ہوئی فلسفۃ ابن خلدون الاجتماعیہ پہ، اسی سال ان کی شادی ہوئی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے اسیرہ ذاتیہ جو ہے الایام، وہ اس کی جو ہے کس عمر سے اس میں ذکر ہے، یہ شاید جے این یو کا سوال ہے میرے خیال سے، کس عمر سے ذکر ہے اور کب شائع ہوئی ہے. 3 اجزاء میں ہے، تو اگر کسی کے پاس لکھا ہوا ہو تو وہ بتائے. کہ یہ شائع ہوئی ہے پھر 1940 میں، پھر 1972 میں. جی آواز نہیں آئی آپ کی، کٹ گئی آواز، تھوڑی سی دوبارہ بتائیں گے. اچھا، پہلے 1929 میں، پہلے جی 1929 میں، پھر جی 1940 میں، پھر 1972 میں. اوکے، مطلب یہ تینوں جو ہے الگ الگ اجزاء جو ہیں 1929، اس کے 20 سال بعد 1949، 1949 نہیں 40 میں، 40 میں. 1940 میں، یعنی 11 سال بعد 1940 میں چھپی، اور اس کے بعد جو ہے 1972 میں، یعنی 32 سال بعد چھپی ہے. اب میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ الگ الگ رئیس طباعت ہوئی ہے یا الگ الگ جلد الگ الگ سالوں میں لکھی گئی ہے؟ پہلی جلد 1929 میں، دوسری 1940 اور تیسری 1972 ایسے ہے، یا مطلب طباعت ہوئی ہے تینوں کی الگ الگ؟
40 है या 42 है, किसी भाई ने 42 लिखा है 42। जी जी, रईस साहब ने 42 लिखा है। जी आपने कहीं से नोट किया है क्या, मतलब वहां देखा है नेट वगैरह पे लिखी हुई? तो आप बताइए उसको ताकि हम उसको कंफर्म कर सकें, मेरे पास भी लिखा हुआ नहीं है असल में। जी ये कंफर्म करें, तीनों जिल्दें तीनों अलग अलग सालों में छपी है या आधा हुआ है इनका अलग अलग सालों में फिर दोबारा तबात हुई है फिर? जी जी जी, तो मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि जी जी बताइए बताइए। नहीं मैं पूछ रहा हूँ ना कि 1929 में पहली जिल्द, 1940 में दूसरी और 1972 में तीसरी, ऐसे है या मतलब तीनों जिल्द मतलब पहले 1929 में फिर 40 में फिर 72 में ऐसे करके हुई, कैसे? जी मुझे ऐसा लग रहा है बताने वाले भी इस बात में कंफर्म नहीं है, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा और कल अगर क्लास हो तो उसमें जिक्र भी कर दीजिएगा, लेकिन ये है कंफर्म कि 1929 में छपी है, ठीक है। और मैं बार बार मीटिंग से बाहर हो जा रहा हूँ जी, आप क्या नेटवर्क प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से आप बाहर हो जा रहे हो। एक सवाल आया हुआ था, अलवादुल हक जो है ये क्या है? तो ये क़िस्सतु अम्मार बिन यासिर और वह उम्मुहु सुमैया, ठीक है। ये पता नहीं अपने ही को इसमें आया हुआ था अपने वाले पेपर में या किसी और पेपर में, लेकिन आया हुआ सवाल है ये कि अलवादुल हक का मौजू क्या है? तो क़िस्सतु अम्मार बिन यासिर व उम्मुहु सुमैया। जी जी सही। इनकी कोई अम्मार किताब है साहब जो बैनल? पूछ रहे थे ना कि जी जी पूछिए। जी बताइए। अच्छा, इनकी जो किताब है ना सिराज जातिया जो अल अय्याम है, 3 अज्जा में है। जी पहली जी जिल्द में इन्होंने गुफ्तगू की है अपनी मतलब पहली ज़िंदगी तफ़ूलियत से लेके अज़हर तक 1902 तक। फिर 1902 से मतलब अज़हर की ज़िंदगी उसमें दूसरी जिल्द में बयान करते हैं 1902 से लेके 1914 तक। जी फिर जो बहुत तीसरी जिल्द शुक्रिया। है उसमें वो फ्रांस की ज़िंदगी बताते हैं। जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और जो है वो एक बात मैं बता रहा था कि बैनुल क़सरैन नाम से इनकी कोई किताब है, जैसा कि हमको मालूम है नजीब महफूज की भी एक किताब है बैनुल क़सरैन के नाम से। जी, हमने भी लिख रखी है और नेट में भी मिला था बैनुल क़सरैन ताहा हुसैन का है, लेकिन जी पता जी नहीं है कि नहीं, लेकिन गूगल में नहीं मिला नहीं था। नहीं जी जी जी। तो बैनुल क़सरैन तो नजीब महफूज की सुलासिया है, इनकी तो नहीं। इनकी भी एक तो किताब है। सही उसके साथ-साथ जी इनकी है एक किताब अल क़स्रुल मसहूर, जो इन्होंने तौफीक हकीम के साथ मिलकर लिखा है इसको। क़स्रुल मशहूर है जी वो। हाँ, अल क़स्रुल मसहूर। जी जी अल क़स्रुल मसहूर। जी जी तौफीक। इनकी एक किताब और है अन-नज़रात फ़िन नज़रात, जो ताहा हुसैन की किताब है, इन्होंने इसमें मनफलूती का मुआरज़ा किया है। जी बिल्कुल। अन-नज़रात फ़िन नज़रात, ठीक है। फिर सैफ अच्छा, नामी फी है, फिर मैंने ऐसे लिख रखा है। जी जी बताइए। नहीं, मैंने ऐसे ही लिख रखा था नज़रात नज़रात, तो नज़रात फिर नज़रात है। जी जी, और इनकी जो एक किताब है वो पीछे PYQs में 14 से पहले वाले में बहुत पूछी जाती थी। फिस सैफ क्या है? तो फिस सैफ मजमुअतु रसाइल है। फिस सैफ मजमुअतु रसाइल, और हदीसुल अरबिया जो है वो 3 अज्जा में है और मजमुअतुल मकालात अन-नक़दिया है, ठीक है। और मअल मुतनब्बी या ज़िक्रा अबिल अला फी तजदीद ज़िक्रा अबिल अला मअ अबिल अला फी सिजनिही, ये सौतु अबिल अला, ये जो है अबुल अला से बहुत ज्यादा मुतासिर थे, उनके जो है उनके चीजों को पेश करने वाले सबसे बड़े हामी, और उनके तरफ से सबसे ज्यादा जो है उनकी उनकी मदद करने वाले कह सकते हैं, या उनकी दिफा करने वाली शख्सियतों में से एक है। मा अबिल आला फी सिजनिही और तजदीद ज़िक्र अबिल आला और ज़िक्र अबिल आला, ये 3 किताबें इनकी हैं। और रजातु अबिल आला ये अक्काद की हैं। इसी तरीके से आला बाब सिजन अबिल आला ये इनकी है, नकद में से किसी कोई है उनकी है, आला बाब सिजन या शायर में से किसी की है। बदर शाकिर सयाब की तो नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ। नहीं कौन नहीं सी किताब? उनकी नहीं है। अला आला बाब बाब सिजन सिजन अबिल। एक मिनट में कंफर्म बता रहा हूँ अभी।
جی اسی طرح ایک بات بتا دوں، صوت ابی العلا کے نام سے بھی ان کی ایک کتاب ہے، صوت ابی العلا، ٹھیک ہے. ابی العلا سے منسلک ہماری 4 کتابیں ہو گئی طہ حسین کی. میں دوبارہ سے دوہرا دیتا ہوں، ذکرہ ابی العلا فی تجدید ذکرہ ابی العلا، مع ابی العلا فی سجنہ، اور صوت ابی العلا، ٹھیک ہے. اور حافظ و شوقی کے نام سے بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، ذرا حافظ معروف و شوقی. رصافی کا بھی ایک ہے نا. ہاں جی معروف رصافی رصافی کا، کے صحیح صحیح علی جی، باب اعلیٰ سجن باب ابی سے العلا. مجھے یاد آیا جی. جی صحیح جی صحیح. بہت اچھا بہت اچھا. معروف رصافی کی ہے آرا ابی العلا کی. اعلیٰ ابی العلا بھی ہے اور اعلیٰ باب سے ابی العلا بھی باب ہے. سجن ابی العلا بھی ہے. جیسے ان کی ہے الوعد الحق، ویسے ہی ہے الشیخان ہے ان کی، ان حیات ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما. جی جی ان کی الشیخان بھی ہے، روایہ کی شکل میں جو ہے اس میں انہوں نے ان دونوں کی سیرہ کو ذکر کیا ہے. اسی طرح حافظ و شوقی بھی ہے، حافظ و اور شوقی. اور الفتنۃ الکبریٰ ہے ان عثمان رضی اللہ عنہ. جی جی الفتنۃ الکبریٰ جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ہے. اور اسی طرح سے علی حامش السیرہ، حامش السیرہ جو ہے النبویہ جی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہے. زندگی. اور المعدبون فی الارض جو ہے یہ مقالات اجتماعیہ کا مجموعہ ہے. اچھا اس میں روایہ لکھا ہوا ہے، اس کو چینج کیا کر دیں. کس کا؟ المعذبون فی الارض. یہ روایہ تو اس کو آپ لوگ کنفرم کر لیجئے کہ روایہ ہے یا مجموعہ ہے مقالات. دعاء الکروان جو ہے یہ قصہ ہے فتاة ریفیہ کا، مطلب گاؤں کی ایک لڑکی کے سلسلے میں انہوں نے ذکر کیا ہے. یہ حماد بھائی اس نے ان چاروں منہج کے بارے میں معلوم ہے کسی کو تو پلیز بتائیں. مطلب منہج تاریخی کو چھوڑ کر ان چاروں منہج میں کیا ہوتا ہے، کیا ڈیفرنس ہے؟ منہج علمی، منہج جمالی، منہج تطبیقی. ہو سکتا ہے جیسے اسلوب میں ہے نا، یہ اسلوب علمی، مطلب جیسے مطلب صریح طور پہ خطاب کیا جاتا ہے، اور جمالی میں کنفرم نہیں ہوں، شاید ہو سکتا ہے ایسے ہی. جمالی میں جیسے مطلب وہ دعایات وغیرہ یوز کرتے ہوں گے، اور نقد تطبیقی تو ہمارے پاس ہے جو مطلب قوانین وغیرہ ہے. چلیے بہت اچھا، میرے خیال سے اتنی گفتگو کافی ہے آج کی کلاس کے لیے. پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کل انشاءاللہ. ہاں اور ایک بات اور، کل 9 تاریخ ہے، کل میں رہوں گا. کل کے بعد یہ ذمہ داری جو ہے صادق بھائی کی رہے گی، اور اسی طرح آپ تمام لوگوں کی ذمہ داری رہے گی کہ کلاس اسی طرح چلتی رہے جب تک میں واپس آ جاؤں یا میری کوئی سہولت ہو جائے جڑنے کی. ٹھیک ہے، تو کل کلاس کریں گے، اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کے ذمے اس کو چلانے کی. پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. مع السلامہ، الی اللقاء فی الدرس القادم غدا انشاءاللہ.